کیا ہوگا اگر ایک انسان اسپیس میں ہی کھو جائے؟ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسپیس کا سفر کس طرح سے ہے اور اس دنیا سے باہر کا نظارہ کیسے ہوگا؟ ایسٹروناٹس جو اسپیس کا سفر کرتے ہیں، کیا ہو اگر یہ ایسٹروناٹ اسپیس میں ہی کھو جائے؟ انسان کی دن بدن کی ترقی اور نئے نئے اقدامات میں ایک اہم قدم یہ بھی ہے کہ انسان اب اسپیس میں سفر کرتے ہوئے دوسری دنیا یعنی کہ مارس پر زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا سوچا جائے۔ ایسٹروناٹس جو اپنا سفر ایک اسپیس اسٹیشن میں کرتے ہیں اور ان کے پاس ایڈوانس اسپیس سوٹس ہوتے ہیں جن میں کافی پروٹوکولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ان کی جان خطرے میں نہیں ہوتی، لیکن اسپیس ایک ایسی جگہ ہے جو کسی پر بھی مہربان نہیں۔ اگر یہ ایسٹروناٹ اس اسپیس اسٹیشن سے کہیں دور کھلے آسمان میں نکل جائے تو دوسرا سیفٹی آپشن ان کے پاس ان کا سوٹ ہے جس میں جیٹ پیک ہے جو انہیں اپنے اسپیس اسٹیشن میں واپس لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر قسمت سے یہ جیٹ پیک بھی کام نہ کرے تو اس ایسٹروناٹ کا اسپیس میں ملنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اسپیس ایک اندھیرے والی سنسان جگہ ہے جس کا دور دور تک نہیں پتہ کہ کس حد تک ہے۔ کھو جانے کی صورت میں اگر یہ ایسٹروناٹ زمین کے گریوٹی کے قریب ہوا تو زمین اسے اپنے گرد گھمانے لگے گا، اور یہ تب تک رہے گا جب تک اس ایسٹروناٹ کے سوٹ میں موجود آکسیجن ختم نہ ہو۔ ایسٹروناٹ سوٹ میں صرف 6 گھنٹے تک کا آکسیجن رہتا ہے، تو یہ ایسٹروناٹ صرف 6 گھنٹے ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور جیسے ہی یہ آکسیجن ختم ہوگا ایسٹروناٹ کی 1.5 منٹ میں ہی موت واقع ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگر ایسٹروناٹ زمین کے آربٹ سے باہر جائے تو اسپیس میں کھو جائے گا اور اس کی باڈی ایسی ہی رہے گی، کیونکہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی ڈی کمپوز نہیں ہو سکتی، اور وہ ایسے ہی اسپیس میں رہے گا تب تک جب تک اسے کوئی اٹھا نہ لے۔ لیکن اگر اسی ایسٹروناٹ کی موت زمین کے آربٹ کے اندر ہو جاتی ہے اور کسی طرح سے اس کی ڈیڈ باڈی زمین کی طرف آنے لگے، تب بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ اس کی باڈی آئے گی کہ زمین پر آنے سے پہلے ہی اس ایسٹروناٹ کی ڈیڈ باڈی میں آگ لگ جائے گی اور زمین پر اس کے پارٹیکلز ہی بمشکل پہنچیں گے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ کوئی چیز اگر خلا سے زمین کی طرف آتی ہے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی آگ لگنے سے پارٹیکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے قدرتی پروٹیکشن ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہمیں 1967 میں دیکھنے کو ملا، جہاں ایک رشین ٹیسٹ پائلٹ ولڈمیر کومرو سولو اسپیس فلائٹ کے لیے اڑان کر رہے تھے، اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ زمین کی طرف آنے لگے، لیکن وقت پر پیراشوٹ نہ کھلنے پر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ انسان اسپیس کی پہیلیوں کو سلجھانے میں پہلے دن سے لگا ہے اور اب تک صرف 1% اسپیس کے رازوں کو جان سکا ہے۔ ہمارے گیلیکسی کی طرح مزید کتنی گیلیکسیز اور ملکی وے ہیں یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا، لیکن انسان اسپیس کے رازوں کو آج بھی تلاش کرنے میں لگا ہے۔ ایک طرف اگر ہم کہہ سکیں تو اتنے سارے سیفٹی پروٹوکولز کے باوجود بھی ایسٹروناٹ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے انسان کا اسپیس میں کھو جانے کا تصور ہی خوفناک لگتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔